الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ جب ہم نے ٹھکانہ بنایا ابراہیم کے لیے مکان البیت بیت اللہ کی جگہ اللہ تشرک بی شیئا یہ کہ نہ شریک کرو میرے ساتھ کسی چیز کو وطہر بیتیا اور پاک رکھو میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا یا تو کر رجال آئیں گے وہ پیدل بھی وعلیٰ کل ضامر اور ہر لاغر سواری پر یاتی نہ آئیں گے من کل فج عمیق ہر گہری گھاٹی سے یشہدوا منافع لہم تاکہ حاضر ہوں اپنے نفع کے مقامات پر فیذکروا اسم اللہ اور اللہ کا نام ذکر کرے فی ایام معلومات گنتی کے معلوم دنوں میں علامہ رزقہم اس بات پر جو اللہ پاک نے ان کو رزق دیا ہے من بہیمۃ الانعام چوپائے جانور فکلوا منہا کھاؤ اس میں سے واطعموا اور کھلاؤ البائس مصیبت زدہ فقیر ضرورت مند کو ثم لیقضوا تفثہم پھر تاکہ دور کرے اپنی میل کچیل کو ولیوفوا نذورہم اور اپنی نظروں کو پورا کریں ولیطوفوا اور طواف کریں بالبیت العتیق بیت عتیق ذالک یہ بات اس لیے ومن یعظم شعائر اللہ اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی فهو خیر اللہ وہ بہتر ہے اس کے لیے اللہ کے اس کے رب کے ہاں اور حلت لکم الانعام تمہارے لیے چوپائے حلال کیے ہیں الا مگر ما یتلی علیکم جو تم پر تلاوت کیے گئے ہیں فاجتنبوا الرجس من الاوثان اور دور رہو بچ کے رہو گندگی سے بتوں کی واجتنبوا اور بچ کے رہو قول الزور جھوٹ کی بات سے حنفاء للہ اللہ کے لیے یکسو ہونے والے ہو جاؤ غیر مشرکین بہ اس کے ساتھ کسی کو شریک چلانے والے نہ ہو ومن یشرک باللہ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فکانما گویا کہ خر من السماء آسمان سے گرا فتخطفہ الطیر اس کو پرندوں نے اچک لیا اور تہوی بہ الريح یا ہوا لے کر اس کو چلی فی مکان صحیح دور کی جگہ پر ذالک یہ بات اس طرح ومن یعظم شعائر اللہ جو تعظیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی فإنھا پس یہ بات بے شک من تقوی القلوب دلوں کے تقوی کی بات ہے لکم فیہا منافع تمہارے لیے ان میں منافع ہے الی اجل مسمى اجل مسمى تک ثم محلھا پھر ان کا پہنچنا ہے الی البیت العتیق بیت عتیق تک ولکل امۃ جعلنا منسکا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ بتایا ہے یذکروا اسم اللہ تاکہ اللہ کا نام ذکر کریں اللہ اس چیز پر ما رزقہم من بہیمۃ الانعام جو ہم نے ان کو رزق دیا چوپائے جانور الہکم الہ واحد تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے فلہ واسلموا اسی سامنے جھکو وبشر اور بشارت دو مخبتین جھک جانے والوں کے لیے الذین وہ لوگ اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں والصابرین صبر کرنے والے علی ما اصابہم ان باتوں پر کہ ان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں والمقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والے ہیں ومما رزقناہم اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے ينفقون اس پر سے خرچ کرنے والے ہیں والبدن اور اونٹ جعلناھا لکم ہم نے بنایا ان کو تمہارے لیے من شعائر اللہ اللہ کے شاعر میں سے لکم فیہا خیر تمہارے لیے اس میں ان میں بہتری ہے خیر ہے فاذکروا اسم اللہ علیہ بس اللہ کا نام لے ان پر صوافا کھڑے کھڑے فإذا وجبت جنوبہا جب ان کے پہلو نیچے گر پڑے فکلوا منھا پس کھاؤ ان میں سے اور واطعموا قال اور امیر کو بھی کھلاؤ اور ضرورت مند کو بھی کھلاؤ کذالک سخرناھا لکم اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو لن ینال اللہ لحومها اللہ پاک کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا ولا دماؤها نہ خون ولکن ینالہ اللہ پاک کے پاس پیش ہوتا ہے تم میں سے تقوی کذالک سخرھا لکم اسی طرح ہم نے اس کو مسخر کیا تمہارے لیے تکبر اللہ تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو تم اللہ اس بات پر ہداکم اللہ نے تمہیں ہدایت دی بشر المحسنین نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دو ان اللہ بے شک اللہ پاک مدافع مدافعت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یحب نہیں پسند کرتے کل خوان ہر نہ خیانت کرنے والے کو کفور نہ شکری اللہ پاک نے قیامت کا ذکر کیا ایمان والے دوزخی جنتی سارے سب کا ذکر کیا اب فرماتے ہیں اللہ پاک شرک
شرک کی نفی کے لیے، اللہ کی توحید کے اظہار کے لیے سب سے بڑا مرکز دنیا میں کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ سب سے پہلا گھر بھی وہی ہے، ان اول بیت وضع للناس، اور سب سے بڑا اہل ایمان کے اجتماع کا مرکز بھی وہی ہے، بیت اللہ شریف، اور اللہ کی توحید کے اظہار کا سب سے بڑا ٹھکانہ بھی وہی ہے، حج۔ یہ اللہ پاک اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بیت اللہ کی جگہ بتائی۔ یہ بیت اللہ سب سے پہلے کب تعمیر ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں، ان اول بیت وضع للناس۔ پھر تاریخی روایات کے مطابق طوفان نوح میں بہہ گیا تھا، اس کے نشانات مٹ گئے تھے۔ اللہ پاک جگہ کی نشاندہی پھر کروائی کس کے ذریعے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی، اور یہ محترمہ تھی، اور بھتیجا تھا لوط علیہ السلام، یہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ جب ابا جی سے کہا تھا لا جران، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ کہاں سے؟ بڑا ملک کہاں، جگہ کون سی تھی؟ بتا دو نا، کون سا شہر تھا؟ کاموں کی تھا، سادوں کی؟ بابل۔ یہ پنجابی کا بابل نہیں ہے، عربی کا بابل ہے۔ بابل کہاں ہے، کسی کو پتا ہے اس وقت کہاں؟ ایک زمانے میں دنیا کا واشنگٹن ہوا کرتا ہے، اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی تہذیب کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ جو پوزیشن آج وائٹ ہاؤس کو حاصل ہے نا، وہی بابل کو حاصل تھی۔ وہ 3-4 نسلیں، اب ہے کہاں؟ چاہے ملے گی جو بتا دے گا، اس کا محلے ہو، کوئی لوکیشن بتائے اس کی کو۔ کیوں یہ علماء کرام؟ نہیں، موبائل پہ نہیں دے گا، میں نے کہا ہے موبائل دے گا، گوگل سے پوچھ رہا۔ یہ بغداد ہے نا، بغداد سے کچھ 40 میل دور بابل کے کھنڈرات، اب کھنڈر ہیں جیسا یہ مونجو ڈارو کا ٹیکسلا کے، اب وہ بستی کھنڈرات کی شکل میں ہے، بستی نہیں ہے۔ بغداد سے یہ کچھ 40 کلومیٹر دور یہ بابل دنیا کا دارالحکومت تھا، اور اب تو وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ یہ بغداد کیا ہے؟ بغداد فارسی کا لفظ ہے۔ بغ ان کا بڑا پیر تھا، داد کا معنی یہ پیرا دیتا ہے۔ بغداد کا لفظی معنی کیا ہے؟ پیرا دیتا۔ یا داتا کی نگری، بہت زبردست کیا ہے، داتا کی نگری۔ بغداد فارسی کا لفظ ہے۔ اور یہ 3-4 سال پہلے ایک آیت اللہ صاحب کا بیان آیا تھا، یہ ایک زمانے میں یہ بھی مرکز تھا، پھر خلافت عباسیہ کا مرکز تھا، اس کو چھینا تھا۔ تو وہ پرانی سلطنت جو ہے نا صفوی، اس کی بحالی کے لیے یہ آیت اللہ نے بیان دیا کہ بغداد ہمارے کنٹرول میں آ گیا ہے، اب باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ پرانی باتیں یاد کرتے۔ خیر، یہ بیت اللہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے، یہ فلسطین گئے تھے، فلسطین سے اللہ پاک نے 2 بیویاں تھیں نا، تو ایک بیوی فلسطین میں رہے گی، ایک کو جنگل میں چھوڑا، صحرا میں چھوڑاؤ۔ تو صحرا میں چھوڑ کر گئے تھے، کس کو چھوڑا تھا؟ یہ صحرا تھا، اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، پہاڑیاں تھیں، خشک پہاڑیاں۔ تو عالیہ محترمہ کو چھوڑ کر، بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں پھر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیت اللہ کے جگہ کی نشاندہی کا ذریعہ بنا۔ وہاں پھر باپ بیٹا دونوں نے بیت اللہ تعمیر کیا، پوری تاریخ ہے۔ ہم نے ابراہیم کو ٹھکانہ دیا یا ٹھکانہ بنایا، مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ۔
وہ سارا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا اور زمزم کا اور سارا دین میں لے آئے۔ یہ مرکز کیوں بنایا؟ اللہ تشریف، مرکز کس بات کا؟ اللہ تشریف پیچھے شرک نہیں کرنا، اور بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اور وہاں قیام کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا شرک نہیں کرنا۔ طاہر بیتی، میرے گھر کو پاک کرو یا پاک رکھو، پاک رکھو، طائفین کے لیے، طواف کرنے والے کے لیے، القائمین، قیام، رکع، سجود، نماز، طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات، دنیا بھر میں لوگوں میں اعلان کرو کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے۔ اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کا اعلان، روایات میں آتا ہے کہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر چاروں طرف اعلان کرو، لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، طواف کے لیے آؤ۔ بعض روایات میں ہے کہ جس نے بھی روح نے بھی آواز پر لبیک کہا ہے اس کو حج کی توفیق ہوئی ہے یا عمرے کی توفیق ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر چاروں طرف آواز لگائی کہ بیت اللہ بن گیا بھائی، آؤ بھائی اللہ کے گھر کے طواف کے لیے۔ اللہ پاک نے لوگوں کو بھی ارواح کو بھی سنایا، جس روح نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اتنی بار حاضری کی توفیق۔ ہمارے حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 46 حج کیا انہوں نے۔ میں نے کہا میں بڑی صاحب آپ نے تو لبیک لبیک پورے 2 گھنٹے گردان کی ہوگی، لبیک 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 اپنے ہنستے سے میں نے کہا 46 حج کی، عمروں کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، 46 تو حج کیا صلی اللہ کے بندے نے۔ اور میں نے کہا تم تو مولوی صاحب لبیک لبیک کرتے رہو۔ اذن فی الناس بالحج، یا پیدل بھی آئیں گے یا تو کہ رجال، یہ پیدل جماعت ہے حج کی، آج کل بھی ہے۔ اعلیٰ کل ضامر، ہر لاغر سواری پر، لاغر سواری پر کیوں؟ سفر تو تکڑی سواری پہ کرنا چاہیے، یعنی اتنی دور سے آئیں گے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے سواری لاغر ہو چکی ہوگی۔ یہ دور کی طرف اشارہ ہے۔ اعلیٰ کل ضامر، لاغر سواری پر، سوار تو ٹھیک ٹھاک پر ہوئے تھے لیکن پہنچتے پہنچتے کیا ہو گئی ہے؟ لاغر ہو گئی۔ یا تین من کل فج، گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی سے، گہری گھاٹی سے، وادیوں سے، گھاٹیوں سے، ہر طرف سے آئیں گے، اور اس آواز کے بعد سے آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آتے جائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ کیوں یہاں کیوں آئے؟ لیشہدوا منافع لہم، منافع بھی کمائیں، اللہ کا نام بھی لے۔ منافع سے مراد کیا ہے؟ ایک بعض روایات میں حج کی اصلاحات میں یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں حج کے بعد میلے لگا کرتے تھے، حج کے موقع پر بھی بعض میلے ہوتے تھے۔ جو لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتے تھے وہ اس سفر میں تجارت نہیں کرتے تھے، اللہ پاک نے اجازت دی، حج بھی کرو اور مکے کی مارکیٹوں میں خریداری بھی کرو، مدینہ منورہ کی مارکیٹوں میں خریداری بھی کرو۔ اس زمانے آج کل مارکیٹیں ہیں، اس زمانے میں کیا ہوتے تھے؟ میلے، تجارتی میلے، نفع کا کمائیں اور اللہ کا نام بھی لیں، تجارت بھی کریں، اللہ کا نام بھی لیں اور تجارت بھی۔ لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام ذکر کریں فی ایام معلومات، یا ایام معلومات کے ایام تشریق۔ ایام تشریق کون سے ہیں؟ 9 ذی الحج سے 12 تک اللہ کا نام لے، تلبیہ پڑھیں اور اللہ کا نام لے۔ ایام معلومات کس بات پر؟ یا یہاں اللہ کا نام لینا جانوروں پر ذبح کریں، مینا میں جانوروں کو ذبح کرنا، یہ قربانی کے ایام ہے۔ یذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام ذکر کریں فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، جانوروں پر، علی ما رزقہم، اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے، بہیمہ، چار ٹانگوں والے جانور، جو جانوروں کو ذبح کریں، پھر خود بھی کھائیں۔ اطعم البائس الفقیر، باعث جو تکلیف کی حالت میں، بہت تکلیف کو کہتے ہیں، محتاج، ضرورت مند محتاج کو کھلائیں۔ یہ حج پورا کریں گے جب
تو حج کا آخری کیا ہے؟ احرام کھولنا. احرام کھول کے کیا کریں گے؟ ٹینڈ کرائیں گے، نہائیں دھوئیں گے، کپڑے پہنیں گے. ثم لیقضوا تفثهم، پھر میل کچیل دور کریں. جو 4 دن 5 دن گزرے ہیں احرام کی حالت میں، نہائے بغیر اور صفائی کیے بغیر. یہ حج کے مختلف مناسک کی طرف اشارہ ہے. حج کے مختلف مناسک کی طرف اشارہ ہے. پر یوفوا نذورہم، اگر کوئی نظر مان رکھی ہے تو نظر پوری کرے. یا نظر کا معنی یہ بھی ہے حج کی نیت کر رکھی ہے یا عمرے کی، اس کو مکمل کریں اور پھر بیت العتیق کا طواف کریں. یہ طواف رکن ہے جو سارے مناسک کے بعد آخری طواف کریں. اچھا، یہ باتیں، یہ ترتیب ہم نے کیوں بتائی ہے؟ اللہ کی حرمات کی تعظیم کے لیے، اللہ کے محترم مقامات. یہ مقام محبوب انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ حرم ہے. حرم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، حرم کی تعظیم کے لیے. یہ حج کیا ہے؟ حرم خداوندی کی تعظیم کے لیے. جو بھی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے گا، یعظم حرمات اللہ کا معنی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، یعنی جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اسے رکے گا، تو اس کے لیے بہتر ہے. اللہ کے ہاں حرمتوں کی تعظیم اس کے لیے خیر شمار ہوگی. پھر 4 ٹانگوں والے انعام، نام 4 ٹانگوں والے جانور. چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر جن کی تم سے، کون سے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جن کو آپ کو تم پہ حرام قرار دیا گیا ہے، ان کے علاوہ باقی سب حلال ہے. یہاں ایک بڑا مغالطہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ حرام جانور وہی ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، جس کے حرام ہونے کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے. وحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، بلی بھی حلال ہے، چوہا بھی حلال ہے. کہیں ذکر ہے بلی کا، لومڑی کا، خنزیر کا ذکر ہے، اور ایک اور کسی کا ذکر نہیں ہے. یہ جانور کیا ہے؟ حلال کے متجددین کا موقف ہے. وحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، جو تلاوت میں قرآن پاک میں جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کے علاوہ باقی سارے جانور کیا ہیں؟ تو اس لیے گدھے چین کو بھیج دو، چوہے وہاں سے منگوا کے کھاؤ. یہ لیکن یہ الا ما یتلی علیکم سے مراد کیا ہے؟ یہ لمبی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہی کیا ہے، وہی آئی ہے، حضور نے بیان فرما دی، وہی ہے. حضور نے تو بات بیان فرمائی ہے، وہی نہیں آئی، یہ بھی وہی ہے. وہی آئی ہے، حضور نے بیان فرما دی، یہ کیا ہے؟ وہی. حضور نے بات فرمائی ہے، اس کی نفی میں وہی نہیں آئی، یہ بھی کیا ہے؟ وہی. الا ما یتلی علیکم، حضور کے ارشادات بھی وہی حکم میں شامل ہے. فاجتنبوا الرجس، گندگی، بتوں کی گندگی سے، شرک سے بچو یار. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اوثان وثن، بتوں کی گندگی سے، شرک سے بچو اور جھوٹ سے بچو. شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بچو اور حنفی ہو جاؤ. حنفاء للہ، کیا بن جاؤ؟ حنفی بن جاؤ، حنیف بن جاؤ. یکسو، کسی اور طرف توجہ، حنفاء للہ، اللہ کی طرف توجہ کرنے والے، غیر مشرکین بہ، شرک نہ کرنے والے ہو تم. لطیفے کی بات سنا دیتا ہوں. ہمارے دوست سے فوت ہو گئے، یہیں گجرات کے بڑے عالم شاعر حدیث تھے. لیکن میں نے کہا مولوی صاحب میں آپ کو 15-20 حنفی صحابہ بتا دیتا ہوں، تم ایک اہل حدیث صاحب بتا دو. مجھے تو دیکھ لگا حنفی صاحب، میں ریکارڈ پہ ثابت کر رہا یہ صحابی بھی حنفی ہے، یہ بھی حنفی ہے، یہ بھی حنفی. لیکن میرے پاس بنو حنیفہ والے سارے حنفی کہلاتے ہیں. حضرت علی کی ایک عالیہ محترمہ بھی حنفی تھی، محمد بن حنفیہ کی والدہ. یہ میں نے کہا صحابہ میں حنفی میں دکھاتا ہوں، باقی تم دکھا دو. یہ لطیفے کی بات.
حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہونے والے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے۔ شرک کی مثال کیا ہے؟ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، سادہ سی مثال کی ہے۔ آسمان سے گرا، راستے میں کسی پرندے نے اچک لیا، اللہ کو چھوڑا، بتوں کے سامنے پھنس گیا۔ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، یا بارش سے بچا پرنالے کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ یہ محاورے ہیں، یہ اللہ پاک نے محاورہ بولا ہے۔ ایسے جیسے آسمان سے نیچے زمین پہ آیا، راستے میں کسی نے اچک لیا، کسی پرندے نے اللہ کو چھوڑ کر نیچے آیا ہے، کسی نے کسی بوت نے قابو کر لیا اس کو۔ کانما خر من السماء فتخطفه الطیر، زمین پر پہنچنے سے پہلے اس کو کسی پرندے نے کیا کر لیا؟ اچک لیا۔ اور تہوی بھی ریح، یا توند ہوا نے اس کو اٹھا کے کئی گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ فی مکان سحیق سحقا بعدا، دور کی جگہ پہ تیز آندھی کے قابو چڑھا ہے، اٹھا کے پھینک دیا اس نے۔ فرمایا یہ تاکیدیں کیوں ہیں؟ یاد رکھو، اللہ کے شاعر کی تعظیم، حرمات، شاعر، دو لفظ، مقدس مقامات، اور اللہ کی تقدیر کی، اللہ کی قدرت کی علامت۔ شاعر شعار، جو کسی کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض چیزیں علامت بن جاتی ہیں، ان کی توہین، جس کی علامت اس کی توہین ہوتی ہے۔ کپڑا ہے، کپڑا ہے، وردی بن گئی ہے، تو اب جس کی وردی ہے اس کی توہین ہے۔ فوجی وردی کی توہین کپڑے کی توہین ہے یا فوجی کی ہے؟ پولیس کی وردی کی توہین کپڑے کی توہین ہے یا پولیس کی وردی کی ہے؟ داڑھی کی توہین داڑھی کی توہین ہے یا مولوی صاحب کی ہے؟ یہ شاعر ہوتی ہے، بعض علامتیں ہوتی ہیں، یہ اس کا شعار۔ شعار جس کے نام جس کو دیکھ کر پہچانے جائے، جھنڈا ہے، بیج ہے، وردی ہے، چہرہ ہے، یہ علامتیں ہیں۔ اللہ کے شاعر کیا ہے؟ صفا مروہ ہے، بیت اللہ ہے، مسجد ہے، قرآن پاک ہے۔ ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ من یعظم شعائر اللہ، یہ دل کے تقوی کی بات۔ دل میں تعظیم ہوگی تو انسان زبان سے بھی کرے گا۔ ان تقوی القلوب کا معنی، دل میں کسی کی عزت ہوگی تو عمل بھی کرے گا۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم دل سے ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اس میں تمہارے بڑے فائدے ہیں۔ لکم فیہا منافع، منافع اخروی، اللہ کا ذکر، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ، یہ سارے کام الحج کے مناسک یا عمرے کے۔ آخری کیا ہے؟ ثم محیی، جانور جو آپ تکبیر پڑھتے ہیں یہ ذبح کہاں ہوں گے؟ بیت العتیق، یعنی منا میں جا کر۔ بیت العتیق سے مراد یہاں کیا ہے؟ بیت اللہ کے پڑوس میں جانور لے کر آؤ، حجی کا جانور ہے یا وہاں خریدا ہے، قربانی کا ہے یا دم ہے یا کوئی ہے، تو ذبح کہاں ہوں گے؟ مینا میں۔ محل پہنچنا، اس کا اترنا یا ذبح ہونا، تینوں معنی کیے گئے۔ فرمائیے قربانیوں کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ہر امت کے لیے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہم نے رکھا تھا۔ کیوں؟ یذکر اسم اللہ علیہ، تاکہ اس پر اللہ کا نام لے، علی ما رزقہم، اس چیز پر جو ہم نے ان کو عطا کی ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور۔ ہر امت میں قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ رہا ہے۔ آپ کے ہاں بھی یہ طریقہ ہے نا قربانی کا؟ یہ قربانی سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت۔ الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، اس کے لیے جھک جاؤ، اتنا جھک جاؤ جیسے مخبتین، خبت کہتے بجھ جانا، یہ جھکنے کی تعبیر ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، احکام کے سامنے جیسے آگ بجھ جاتی ہے، بجھ جاؤ اللہ کے سامنے، بالکل بے حس و حرکت اللہ کے احکام کے سامنے۔ ان مخبتین کو بشارت دے دو جو اللہ کے سامنے بالکل جھک جاتے ہیں، ایسے جیسے بجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مخبتین کون ہیں؟ ان کی علامتیں بیان کی۔ پہلی بات، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مخبتین کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کا نام سنتے ڈر جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مخبتین کی پہلی علامت۔
دوسری علامت والصابرین علی ما اصابہم، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، ان پر صبر کرنے والے۔ اب میں دوسری علامت تیسری مقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے والے نہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ چوتھی علامت جیب بھی ڈھیلی کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، ڈرتے بھی ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں۔ چار علامتیں یہاں مخبتین کی، مومنین کی بیان۔ اچھا، چوپائے جانوروں کا ذکر ہے، قربانی کے جانور متعین ہے۔ ایک بدن بھی ہے، بدن بڑے بدن والا، لفظی معنی کیا ہے؟ بڑے بدن والا۔ یا مراد کیا؟ اونٹ۔ اونٹ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے اونٹ بھی ہے۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی دی۔ اللہ نے اونٹ کو اپنی تقدیر کی، اپنی قدرت کی علامت کے طور پر بیان کیا۔ کیا وہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کو دیکھو کیسے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی پرزہ سیدھا ہے اس کا لیکن سب سے بڑا جانور، قربانی کے جانوروں میں سب سے بڑا جانور کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ سمجھ دیکھو، وہ بڑے جانور یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، لیکن ہر اونٹ نہیں جو ہدی کے لیے یا قربانی کے لیے جایا جائے، وہ اونٹ کیا ہے، اس کی تعظیم بھی ضروری شاعر اللہ میں سے ہے۔ اس والد اس میں خیر ہے۔ اونٹ کو ذبح کرو ثواف، باقی کو ذبح کرنا ہے، اونٹ کو نحر کرنا ہے۔ ذبح اور نحر میں کیا فرق ہے؟ باقی جانوروں کو زمین پہ لٹا کے ذبح کریں گے، اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح کریں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، اونٹوں کو کھڑے کھڑے ان پر تکبیر پڑھو بھائی، صواف صف باندھے ہوئے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، کھڑے کھڑے ان پر اللہ کا نام لو، تکبیر پڑھو۔ اس کی تعبیر فقہا نے کیا کیا؟ نحر کرو، اونٹ کو ٹانگیں باندھ دو۔ جب وہ گر جائے فیضا وجبت جنوب، وہ خود گرے گا، باقی جانوروں کو تم گراؤ گے، اور وہ کیا ہوگا؟ خود گرے گا، ذبح ہو کر گرے گا۔ کھاؤ، کہ اطعم القانع والغریب کو بھی کھلاؤ، امیر کو بھی کھلاؤ۔ دیکھیں، جو دم کے جانور یا واجبی جو کفارے کے جانور ہیں وہ تو غریب کا حق ہے، اور ویسے قربانی کے جانور سب کے لیے۔ قربانی کا گوشت کھانے میں فقیر امیر سب بلا۔ ہم نے اونٹ کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ دیکھو، اونٹ بہت طاقتور جانور ہے، لیکن مسخر کیسے کیا ہے؟ 100 اونٹوں کی قطار ہے، ایک دوسرے سے دم بندی ہوئی ہے، اور سب سے آگے ایک 15 سال کا لڑکا ہے، سب کو لے کے جا رہا ہے۔ ان کا کنٹرولر کون ہے؟ کبھی اونٹوں کی قطاریں دیکھیے؟ 70 اونٹ ہیں، 80 اونٹ ہیں، دمیں بندھی ہوئی ہیں، نکیلیں ڈالی ہوئی ہیں، اور ان کو سب کو لے کے کون جا رہا ہے؟ اس طرح کھوتے قابو آتے ہیں، اونٹ ہی قابو آتے۔ ایک 15-20 سال کا بچہ ہے، اس نے نکیل پکڑی ہوئی ایک اونٹ کی، پیچھے 70 اونٹ ہیں جا رہے ہیں۔ وَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اور اگر اونٹ اڑی کرنے لگ جائے تو کیا کر لو گے تم؟ تمہارے کنٹرول میں دے دیا۔ جانور سارے ہی ایسے ہیں۔ گھوڑا بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ کنٹرول کون کرتا ہے؟ اور گھوڑا اڑ جائے پھر کیا کریں گے؟ گدھا اڑ جائے وہ نہیں قابو آتا اونٹ تو اونٹ۔ وَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کیوں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس کے شکرانے میں اونٹ ذبح کرو۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ پاک نے تمہیں ہدایت کی نعمت دی ہے، اس نعمت کے شکرانے میں کیا کرو؟ اونٹ پر تکبیر پڑھو۔ اونٹ پر تکبیر تلبیہ بھی ہے، اونٹ پر تکبیر کا معنی ذبح کرنا، اونٹ پر ذبح کر تکبیر پڑھو۔ فرمایا کہ وبشر المحسنین، یہ سارے کام نیکی کے ہیں، محسنین کو بشارت دے دیجیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے شر کو اللہ ہی ہٹاتا ہے، شر کو، عذاب کو، سزا کو،
مصائب کو ڈالتا بھی وہی ہے اور ہٹاتا کون ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کے اللہ پاک مدافعت کرتا ہے شر سے، مصیبت سے، عذاب سے، جہنم سے۔ یہ بات یاد رکھنا، آمنو سے تو بچاتا ہے، لیکن دو صفتوں والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، خوان خیانت کا، کفور ناشکرہ، دونوں میں سب کچھ آ گیا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو صحیح جگہ پہ استعمال نہ کرنا یہ خوان ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت امانت ہے نا، اللہ کے حکم کے مطابق ادا نہ کرنا یہ کیا ہے؟ خیانت۔ اور اللہ کی نعمتیں کھا کر شکر ادا نہ کرنا یہ کیا ہے؟ کفور۔ اللہ کے نعمتوں میں خیانت کرنے والا اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے شکر ادا نہ کرنے والا، یہ دو بندے اللہ پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ باقی مومنین کی اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔